السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع کی آیت ہے۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے ان آیتوں کے شان نزول کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ عرب کے مشرکین اپنی خودی سے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیے تھے، نہ ان کی سواری کرتے نہ ان کو کاٹ کر کھاتے۔ چنانچہ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا تھا۔ اسی طرح سے بتلایا گیا کہ جو یہودی اپنے اوپر ان کے دور جاہلیت میں یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، تو ان میں سے جب بعض حضرات جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیے تو وہ بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ یا پھر یہ بتلایا گیا کہ قبیلے بنو ثقیف، بنو خزاعہ، یہ قبیلے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں جو کہ بہت ہی لذیذ ہیں، کھجور ہے، پنیر ہے اور دیگر چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کیونکہ یہ کھانے سے لذت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ہم دنیا کی لذت حاصل نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام سمجھ لیا تھا۔ تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی جو کہ 21ویں رکوع کی ابتدائی آیت تھی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یعنی تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں تو حلال چیزوں کو کھاؤ اور طیب چیزیں کھاؤ، تو یہ تمام لوگوں کو حکم دیا گیا۔ تو اس کے بعد سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اونٹ کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے دیگر جو حضرات دنیا کی لذت حاصل نہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کر رکھ لیا تھا اور کھجور وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھا رہے تھے، پھر انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور پھر یہ چیز پر عمل کر لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرے۔ گزشتہ ان آیتوں کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے، بس مختصر یہ بات ذکر کرنا تھا کہ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں کھائے گا اس کا جسم سلامت رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے طیب چیزیں کھانے کا، پاک چیزیں کھانے کا، یعنی جائز طریقے سے محنت مزدوری کر کے کھائیں گے تو اس سے ایمان سلامت رہے گا، ضمیر زندہ رہے گا۔ ناجائز طور پر یا پھر سود خوری کے پیسے ہوں گے، حرام مال ہوگا تو اس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی روح سلامت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو جائز مال کھائیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت نازل ہوئی اس کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار و مشرکین کو اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی جب ان کو دعوت دی تو ان لوگوں نے جھٹلایا، ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ دادا بڑے اچھے لوگ تھے تو لہٰذا ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ پھر بتلایا گیا کہ یہ لوگ جو اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں گویا ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، اور ان کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گویا اندھے بنے ہوئے ہیں کہ حق ان کے سامنے ظاہر ہے پھر بھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔
یہ بہرے بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حق باتیں اور تمام تر چیزیں ان کے سامنے بیان کر دی گئی ہے لیکن یہ زبان سے کلیم حق نہیں نکالتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، تو لہٰذا یہ زبان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو گویا یہ اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اب آئیے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مومنین کو یہ بات کا حکم دیا، جیسا کہ کل یہ آیت کی تفسیر بیان کی گئی کہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ایمان والوں سے خطاب فرما کر حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پاک تم کو عطا کی ہیں تم وہ چیزیں کھاؤ، طیب پاک چیزیں کھاؤ۔ اس سے ہوگا کیا کہ اس سے ایمان سلامت رہے گا، ضمیر زندہ رہے گا، اللہ کی عبادت کریں گے تو اس میں لذت محسوس ہوگی، اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے دل کو بڑا سکون چین نصیب ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب کہ آپ کا مال پاک ہو، جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ اگر سود خوری کے پیسے ہوں گے یا کسی پر زیادتی کی ہوگی، ظلم و ستم سے اس کے پیسے کھینچ لیے ہوں گے یا دھوکہ دہی سے کمایا ہوا مال ہوگا، تو پھر اس سے آپ کو عبادت میں لذت حاصل نہیں ہوگی، نماز میں آپ کا دل نہیں لگے گا، ذکر کریں گے تو اس سے سکون بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ناجائز طور سے کمائی کا مال آپ کے سکون چین کو غارت کر دیتا ہے، ایمان کی اور عبادتوں کی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں عطا کی ہیں اس میں سے ہم کو کھانا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو مال اس نے دیا ہے اپنے گھر والوں کی ضروریات میں اس کو خرچ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں اس کو خرچ کریں، فضول خرچی اور اسراف سے بچائیں، یہ شکر گزاری ہے۔ اسی طرح سے اور زیادہ مال ہے تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے، تو یہ ہے مال کی شکر گزاری۔ اور زیادہ مال ہے تو آپ کے پڑوسیوں میں دیکھیے یا آپ کے محلے میں جو افراد غریب ہیں یا جہاں کہیں بھی جو تنگ دست مسلمان ہے یا کوئی بھی ضرورت مند ہے تو لہٰذا ان کی مدد کریں، ان چیزوں میں مال کو خرچ کریں۔ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے تو وہ شکر گزاری کے اندر شمار ہوگا۔ اب آئیے آج کی آیتیں ہیں اس تعلق سے ذکر کی جانے والی ہے کہ انسان کا جسم اور اس کا ایمان کیسے سلامت رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو لہٰذا ہم کو اس سے بچنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان سنیے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چند چیزیں ذکر فرمائی، ان چند میں سے 4 چیزیں ہیں یہاں پر کہ مردہ جانور کھانا اور بہتا ہوا خون، اور اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا گیا ہو تو وہ چیز بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب آئیے مردار کیا چیز ہے؟ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی، جو حرام قرار دیا ہے وہ مردہ جانور ہے، یعنی کوئی جانور جیسا کہ جو بکرا ہے یا جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں ان کا کھانا جائز ہے، اگر وہ قدرتی طور پر مر جائے، اگر وہ جانور بکرا ہے مثال کے طور پر، اگر وہ قدرتی طور پر مر جائے تو اب وہ جانور ہم نہیں کھا سکتے۔ مرغی ہے، اگر وہ قدرتی طور پر مر جائے تو ہم نہیں کھا سکتے۔ تو بہرحال کوئی جانور اپنی خودی سے مر جائے یا 2 جانور آپس میں مل کر لڑ لے اور ان میں سے اس طرح سے کوئی مر جائے تو وہ مردہ ہو چکا ہے، اب اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح سے آپ بندوق لے کر شوٹ کر دیے، نہ اس پر اللہ اکبر بسم اللہ بھی نہیں پڑھے آپ، ویسے ہی آپ بغیر بسم اللہ پڑھے کر ویسے ہی شکار کر دیے تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے
پتھر لے کر اس جانور کو مار دیا ہے، بسم اللہ بھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو وہ جانور مردار ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، ویسے ہی اس کو کاٹ دیا گیا، تو اس جانور کو نہیں کھا سکتے۔ تو لہٰذا جس جانور کو ایسے ہی موت آ جائے یا اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، کسی جانور نے مار دیا ہے، تو وہ مردار جانور کو کھانا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اس مردار جانور کا کھانا مسلمان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اس میں یہ چیز ہے کہ جو جانور بکرا ہے یا کوئی اور جانور ہے، البتہ اس کا جو چمڑا ہوتا ہے، جو اس کے شوق ہوتے ہیں، اس کو آپ فائدے میں لے سکتے ہیں۔ یعنی قدرتی طور پر اگر کوئی جانور مر جائے، قدرتی طور پر کوئی جانور مر جائے یا دو جانور آپس میں ایک دوسرے کو مار کر مر جائیں، تو اب اس کا گوشت تو نہیں کھا سکتے، لیکن اس کا چمڑا یا اس کے جو دوسری چیزیں بطور چیزوں کے ہم استعمال کرتے ہیں، جیکٹ بنا لی یا کوئی اور چیز میں اگر اس کو استعمال کیا گیا، تو پھر وہ چمڑا اور اس کے کھر وغیرہ وہ چیز جائز ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اس کو اچھے ڈھنگ کے ساتھ تیار کیا گیا ہو۔ اب دوسری چیز یہاں پر بہتا ہوا خون، کہ جو جانور بھی ہو، کوئی بھی جانور ہو، اس کا جو خون نکلتا ہے وہ مسلمان اس کا ٹیسٹ نہیں کر سکتا، نہ اس کو اپنے استعمال میں لے سکتا ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے جب جانور کاٹتے ہیں، چاہے وہ مرغی ہو، بکرا ہو یا پھر ہرن ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو، تو اس کا جو بہتا ہوا خون ہوگا، وہ بہتا ہوا خون ہوگا، ہم اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے، وہ مسلمان کے لیے بہتا ہوا خون حرام ہے۔ البتہ جب پورا جسم میں سے جانور کے کاٹنے کے بعد خون بہہ گیا ہے، البتہ گوشت کو تھوڑا بہت جو لگا ہوا رہتا ہے، گوشت کو ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ دکان پر بھی ہم خریدنے جاتے ہیں، گوشت کو تھوڑا بہت لگا ہوا رہتا ہے، تو وہ بہتے خون میں شامل نہیں ہے، البتہ اس کو دھو کر کھا لیں وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن جو جانور کاٹنے کے بعد، جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے، وہ خون ہم استعمال میں ہم نہیں کھا سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض جو ہندو جیسا وہ لے لیتے ہیں خون، لے کر وہ پی لیتے ہیں خون کو، لیکن ہر مسلمان کے لیے حرام ہے بہتا ہوا خون۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کئی ساری خرابیاں ہیں، اس سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اس کو بہتر معلوم ہے کہ ہمارے چیز میں کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر اللہ کی بات مانیں گے، ان چیزوں سے بچیں گے، تو ہمارا جسم صحت مند رہے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جائز سمجھ کر کھائیں گے، اگر وہ مسلمان ہوگا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اس نے جائز سمجھ لیا ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو، تو لہٰذا اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ پھر نقصان اور کیا ہوتا ہے؟ اس کا جسم صحت مند نہیں رہتا، کچھ بھی بیماری آ سکتی ہے۔ پھر تیسری چیز یہاں پر ذکر کی گئی ہے خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کو کاٹا جائے یا کچھ بھی ہو، بہرحال اس کی کوئی چیز بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ نہ اس کا بال استعمال میں لا سکتے ہیں، نہ اس کا چمڑا، نہ اس کا گوشت، الغرض کوئی چیز بھی اس کی مسلمان کے لیے استعمال کرنا، اس کو کھانا حرام ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو ان سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ خنزیر کی کوئی بھی قسم ہو، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب کوئی مختلف نام بھی رکھ دے خنزیر کے جیسا پگ بول کر کہا جاتا ہے، پورک بول کر کہا جاتا ہے، بہرحال مختلف چیزیں بھی اس کو کہی جاتی ہیں، مگر ایک مسلمان یاد رکھ لے کہ خنزیر کا کچھ بھی نام بھی رکھ دیا جائے تو وہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، مسلمان کے لیے حرام ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر چوتھی چیز یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ جو جانور ہمارے لیے حلال ہیں، چاہے وہ مرغا ہو، مرغی ہو، بکرا ہو، ہرن ہو، جو بھی جانور ہو، اگر اس کو کاٹتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر نہیں کاٹے، جان بوجھ کر کسی اور کا نام لے کر کاٹا جائے، تو وہ جانور ہم نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی غیر مسلم بسم اللہ واللہ اکبر بول کر بھی کاٹے، غیر مسلم، تو بھی وہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اس نے کاٹا ہے، تو
تو وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی مسلمان نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر چھری پر پھونک مار دیا، اب کاٹنے والا غیر مسلم ہے، ہندو ہے، اگر اس نے کاٹا ہے وہ چھری لے کر، تو بھی مسلمان کو وہ کھانا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح سے وہ چھری یا تلوار پر بسم اللہ واللہ اکبر لکھا ہوا ہے، چھری کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، وہ چھری لے کر ایک غیر مسلم کاٹ رہا ہے تو بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا بلکہ حرام ہوتا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کے لیے کون سا جانور حلال ہے؟ وہ جانور جس کو کھانا اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور مسلمان اس جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے کاٹے، تو لہٰذا وہ جانور ہمارے لیے کھانا حلال ہوگا ورنہ پھر حرام ہوگا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے ہمارے لیے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ یہ ایک بڑی اہم بات ذکر فرما رہا ہے۔ اب کوئی ایسی مجبوری ہے، ایک آپ ایسی جگہ پر پہنچ گئے، آپ کے لیے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، اب اگر کوئی چیز آپ کو نہیں دی جائے تو آپ بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، 3 دن سے پیاسے ہیں یا اس سے بھی اور زیادہ پیاسے ہوں گے، یا اتنی بے حد شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے، یا اتنی خطرناک بھوک لگی ہوئی ہے، اتنے دن سے آپ بھوکے ہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اب کوئی مردار جانور آپ کے سامنے ہے یا شراب آپ کے سامنے ہے، تو اب ایسی مجبوری میں کیا کرنا ہے؟ ایسی مجبوری میں اگر کوئی مسلمان انتہائی مجبور ہے، مرنے کے بالکل قریب آ چکا ہے، مرنے کے بالکل قریب آ چکا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی چیز اب اس کو ملنے والی بھی نہیں ہے فی الحال، تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بقدر ضرورت زندہ رہنے کی حد تک اگر اس نے تھوڑی سی شراب پی لی، زندہ رہنے کی حد تک تھوڑی سی شراب پی لی، یا تھوڑا سا مردار گوشت اس نے کھا لیا زندہ رہنے کے لیے، ورنہ مر جائے گا اگر کچھ بھی نہیں کھائے گا، تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ تو بتلایا جا رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ البتہ جو شخص حلال غذا کے نہ ملنے سے مجبور ہو جائے اور ممانعت کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کھائے، حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ کھائے، بشرطے کہ وہ شخص خدا کی نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، انتہائی مجبور ہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، مرنے کے بالکل قریب ہے، اگر کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں پیا تو مر جائے گا، یہ یقینی بات ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ضرورتاً بالکل کم مقدار میں اگر اس نے وہ چیز استعمال کر لی تو اس پر اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے یہ چیز کھا لی ہے تو اللہ غفور ہے، بخش دے گا، مہربان ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا بلکہ مجبورتاً کھایا ہے، تو لہٰذا اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی جانتے پوچھتے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر استعمال کرے گا کہ میں ذرا ٹیسٹ تو دیکھ لوں اس کا کیسا ٹیسٹ رہتا ہے، تو لہٰذا اس نے حرام کام کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو لہٰذا اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ جو اس چیز کو بطور ٹیسٹ کے بغیر کسی مجبوری کے اگر کھائے گا تو پھر وہ بڑا گناہ گار ہوگا۔ اگر اس نے مجبوری کی حالت میں یہ کھایا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔